تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں بیان فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا کبیرہ وَسَاءَ سَبِیلًا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں بیان فرما رہا ہے فاللہ حضرت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ترجمہ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ اس لیے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ہم انہیں رزق عطا کرتے ہیں اور ان کے بدلے میں تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بول رہا ہے اے لوگوں تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو آج دیکھا جاتا ہے آج جو ہے سائنس کے اندر سائنس نے ایجاد ٹیکنالوجی سے قائم کر دیا ہے آج لوگ اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ماں کے شکم کے اندر وہ بچہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے جب اسے لڑکی معلوم ہو جاتی ہے تو اسے گروا دیا کرتے ہیں اسے دوا کھلا کر اسے ختم کر دیا کرتے ہیں اسی کو قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اے لوگوں تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ایسا نہ کرو ہم انہیں رزق دیتے ہیں رزق ہمارے ہاتھ میں ہے رزق ہم اسے عطا فرماتے ہیں اس کا سبب میں بنتا ہوں اس کا ذریعہ میں بنتا ہوں تمہاری کیا ہمت ہے کہ تم اسے کھلا سکو گے اس کی پرورش کر سکو گے تمہاری کیا ہمت ہے کہ اس کی شادی بیاہ کا انتظام کر سکو گے آج لوگ لڑکیوں سے اس قدر لڑکی والے سے دہیج مانگا کرتے ہیں لوگ غربت اور مفلسی کے عالم میں لڑکیوں کو جو ہے ماں کے شکم میں ہی ختم کر دیتے ہیں کہ نہ لڑکی پیدا ہوگی اور نہ ہمیں اس کا شادی بیاہ کا انتظام کرنا پڑے گا اس لیے لوگ ماں کے شکم میں اس سائنس کے دوارا مشین دوارا جانچ کرواتے ہیں لڑکیاں معلوم ہوتی ہے تو اسے دوا دے کر اسے ماں کے شکم میں ہی ختم کر دیتے ہیں اور اسے قرآن نے کہا لوگ قتل کرتے ہیں تو کہا اے لوگوں اپنے لڑکیوں کو ماں کے شکم میں دوا کھلا کر یا کسی بھی ٹیکنالوجی کے سبب اسے ختم نہ کرواؤ اسے ختم قتل نہ کرو اس لیے روزی کا مالک میں ہوں روزی میں دیا کرتا ہوں اگر تم اس طرح کرو گے نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا یہ تمہارا ان کو قتل کروانا قتل کر دینا ماں کے شکم سے ختم کروا دینا ماں کے شکم میں دوا کھلا کر کروا ڈالنا یہ سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا قتل ہے تمہیں
سے کا بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ بانی صلی وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد میرے محبوب بندو بچیوں کو ماں کے رحم کے اندر، ماں کے شکم کے اندر دوا کھلا کر اسے ختم نہ کرو، ورنہ ہمارا بہت بڑا دردناک عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، اور یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، برائی کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ وہ بہت ہی بے حیائی ہے، اس میں بہت ہی بے حیائی ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم جو ہے اگر ایسا قتل کرتے ہو تو میرے دوستو رب فرماتا ہے کہ تمہارا رزق ان بچی کو قتل کرنے کے سبب تمہارا روزی ختم کر دیا جاتا ہے، تم پریشانی کی زندگی گزارو گے، تم جو ہے دکھی زندگی کاٹو گے، اللہ کے قرآن سے دور نظر آ رہے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں منع فرما رہا ہے، اے لوگو سنو سنو، تم جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کا مطالبہ نہ کرو، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ نہ چاہیے، جنابی محمد رسول اللہ تعالی قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ اعلی حضرت کنز الایمان میں ترجمہ بیان فرماتے ہیں وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے لوگوں نکاح کرو، نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہو، بن دو اور کنیزوں کا اپنے لائق جو ہو اسے نکاح کا پیغام دو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بول رہا ہے
ہے کہ نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہو اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں بول رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اگر جن کے پاس نکاح کی طاقت نہیں، اس کا مقدور نہیں، حسب استطاعت نہیں، جو نکاح خانی کرنے کے بعد میں ان کے اخراجات کو پورا کر سکے یا ان کی ضروریات کو نبھا سکے، تو رب فرما رہا ہے کیا ایسے لوگ نکاح خانی سے بچے رہے جب تک وہ حسب استطاعت والا نہ بن جائے، مقدور والا نہ بن جائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے نکاح کا مقدور نہ کر دے۔ رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جب اس کو مقدور والا کر دے، اس میں استطاعت والا کر دے، تو وہ اب نکاح کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ یہ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کرنے والے، پیغام دینے والے کو اپنے فضل و کرم سے مقدور والا کر دے، استطاعت والا بنا دے، حسب دستور ان کے اخراج کو پورے کرنے والا بنا دے۔ حدیث پاک نوٹ فرمائے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث جلد ثانی صفحہ نمبر 513، حدیث نمبر 1، سطر نمبر 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، باب النکاح۔ رب تبارک و تعالی کے محبوب کی حدیث پاک سماعت کرتے ہوئے چلے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنکیح المرأة اربع لمالها او لحسبها او لجمالها او لدینها فظفر بذات الدین۔ اخوانی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں تنکیح المرأة اربعین، یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح خانی کا پیغام دو تو چار چیز کو تلاش کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چار چیز کون چیز ہے؟ چاہے لڑکا کا جو ہے نکاح کرو، چاہے لڑکی کا پیغام دو، چاہے لڑکی کے لیے لڑکے کی تلاش کرو، چاہے لڑکا کے لیے لڑکی کی تلاش کرو۔ تو آقائے دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکیح المرأة اربعین لمالها، چار چیز کو ضرور تلاش کرو۔ پہلی چیز تلاش کرو لمالها، یعنی اس جو لڑکا والا کی جو ہے اس کا مسکن ہے، وہ مسکن میں وہ لوگ کون
सी कमाई कमा रहे हैं, हराम कमाई कमा रहे हैं कि हलाल कमाई कमा रहे हैं। चाहे वो उसका बिल्डिंग क्यों न बन गया हो, चाहे कितना का कितना जमीन न क्यों खरीद लिया हो, चाहे बैंक बैलेंस का प्रॉपर्टी का डीलर न क्यों बन गया हो, आका फरमाते हैं कि पहली चीज उसमें तलाश करो कि उसके घर जो बने हुए हैं, उनके घर में जो बाल बच्चों की परवरिश हो रही है वो हराम कमाई से हो रही है कि हलाल कमाई से हो रही है। अगर हराम कमाई से पता लग जाए तो वो रिश्ता मत करो। अगर हलाल कमाई से अगर उसके घर में परवरिश हो रही हो तो उसे निकाह का पैगाम उसके घर में कबूल फरमा लो। उस वक्त तुम 3 लाख रुपया 12 लाख रुपया वो अपाची गाड़ी, वो करिश्मा गाड़ी, वो बुलेट गाड़ी की तलाश मत किया करो, वरना रब की बारगाह में मांगने वालों का, मुंह खोलने वालों का सख्त पकड़ होगा। तो यहाँ तो तुम ले लोगे, लेकिन रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? मेरे दोस्तों, नबी दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि 2 चीज तलाश करो जब निकाह खानी के लिए, चाहे लड़की की तलाश करो चाहे लड़का की तलाश करो। तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज उसमें तलाश करो। वो 2 चीज क्या है? ओली हसबीहा, यानी जिस लड़के पर आप अपनी लड़की के लिए गए हुए हैं या लड़का के लिए लड़की के यहाँ गए हुए हैं रिश्ता को ढूंढने के लिए, तो हदीसे पाक में नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज तलाश करो कि हलाल कमाई उसके यहाँ खा रहे हैं कि हराम कमाई खा रहे हैं। 2 चीज तलाश करो कि उनका हसब नसब हलाली है कि हसब नसब हरामी है। ये 2 चीज को तलाश करो। आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर पता लग जाए कि लड़का या लड़की की पैदाइश में फर्क है, हसब नसब में कमी है, किसी की माँ भाग जाती है शादीशुदा हो करके या किसी की माँ शादीशुदा रह करके भी गैर से नाजायज ताल्लुक रखा करती है, उसके नुतफे से उसकी पैदाइश होती है, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से राय रिश्तेदार से पता लगाओ कि उसकी हसब नसब जो हुई है वो हराम की बिना पर हुई है या हलाल की बिना पर हुई है। अगर हलाल मिल जाए तो फी सबीलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर रिश्ता को कबूल फरमा लो, चाहे वो काली ही क्यों नहीं हो, कलौटा ही लड़का क्यों न हो, उस रिश्ता को मंजूर फरमा लो। अगर वो हसब नसब में कमी दिखाई दे, पता लग जाए कि इसका जो है पैदाइश गलत है, तो आकाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाहे तुम्हें 50 लाख रुपया तुम्हें जहेज में देने के लिए तैयार हो जाए, तुम्हारा मुंह मांगा फरमाइश पूरा करने के लिए तैयार हो जाए, जन्नत की परी तुम्हारे सामने ला कर रख दे, मगर उस रिश्ता को कबूल न करो,
اسے ٹھکراتے ہوئے نظر آؤ اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری چیز ضرور اور تلاش کرنا۔ دو چیزوں کو تو میں نے بیان فرما دیا، تیسری چیز کو اب تلاش کرنا۔ چاہے لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرو، چاہے لڑکا کے لیے لڑکی تلاش کرو، تو تیسری چیز ضرور تلاش کرنا۔ وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اول جمالہا، یعنی جب اس کے گھر پر لڑکا کے لیے لڑکی اور لڑکی کے لیے لڑکا کا پیغام لے کر جاؤ تو دیکھو اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی جو ہے وہ سیرت ہے کہ نہیں، اس کی سیرت اچھی ہے کہ نہیں۔ اول جمالہا، اس کی خوبصورتی پر مت جاؤ، ان کی نورانیت پر نہ جاؤ، جنت کی پری پر مت جاؤ۔ لڑکا وائٹ کلر ہو، سفید کلر ہو، بھورا کلر ہو، اس پر مت جاؤ۔ اگر تلاش کرو تو جمالہا، دیکھو اس کے اندر سیرت ہے کہ نہیں، اس کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے کہ نہیں۔ اگر یہ چیز تمہارے سامنے نظر آ جائے تو الحمدللہ کہتے ہوئے رشتہ کو منظور فرما لو۔ اگر اس کا برعکس نظر آئے، یعنی لڑکی خوبصورت ہو مگر بیماریاں ہو، طرح طرح کی عیب سے بھری ہوئی ہو، تو ایسا رشتہ کو دور کر دو۔ چاہے وہ لڑکا میں پایا جائے چاہے لڑکی میں پایا جائے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھی چیز ضرور تلاشنا، لڑکا کے لیے ہو چاہے لڑکی کے لیے ہو۔ آقا نے فرمایا اول دینہا فظفر بذات الدین۔ اخوانی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا دو جہاں بیان فرماتے ہیں جس لڑکا یا لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے گئے ہو اس کے گھر میں دیکھو اسلامی ماحول ہے کہ نہیں، لڑکا یا لڑکی کے اندر تربیت اسلام ہے کہ نہیں، نماز روزہ کا پابند ہے کہ نہیں، اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں۔ اگر یہ چیز مل جائے تو فی سبیل اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے رشتہ کو منظور فرما لو۔ اگر وہ چیز نہیں پائی جائے، اس لڑکا لڑکی میں بدسلوکی پائی جائے، بد فطرتی پائی جائے، یا لڑکا لکھا لبیرا پایا جائے، تو ایسے رشتہ کو منظور نہ کرو۔ وہ لڑکا کو چاہے وہ لڑکی کے رشتہ کو توڑ کر چلے آؤ۔ اگر اسلامی ماحول دینی ماحول اگر اس کے اندر ہو تو اسے قبول فرما لو۔ میں اسی جملوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک و مولا جو میں نے تیرے کلام مقدس کو بیان فرمایا، تیرے حبیب کے فرمان عالی شان کو بیان فرمایا، مالک و مولا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں کے سمعتوں کے حوالے اس کلام کو میں نے پہنچایا، مالک و مولا اسے بھی توفیق دے اور اسے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا عالم اسلام میں جتنے بھی مومنین مسلمان ہیں جو جہیز کی لعنت میں پڑے ہوئے ہیں، جہیز کا مطالبہ کیا کرتے ہیں، مالک و مولا
اسے بچنے کی توفیق عطا فرما اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عمل مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین.